محترم سامعین، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایپک ایونٹس اسلام۔ آج سے ہم پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم سارے انبیاء کا ایک ایک کر کے ذکر کریں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سیریز ہونے والی ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایپک ایونٹس اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ البقرہ میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ آسمانی دائروں میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کروں گا، ایک ایسی ہستی جو کرۂ ارض پر آباد ہوگی اور حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے گی، فرشتے متجسس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ یہ پہلا انسان حضرت آدم ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ تو زمین پہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر کے سوائے شیطان کے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں جبکہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ادھر سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا میں انسان کو تیرے راہ سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باغ عدن میں رکھا جو خوبصورتی اور فراوانی کی جنت ہے۔ جنت کی تمام تر نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا تاکہ آدم ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو پھرو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور ان کو بہکا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور اماں حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ہمارے لیے زمین پر رہو، موت تک نفع حاصل کرو، پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ میری طرف سے کوئی نبی تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے تو ہم ان سے جہنم کو بھر دیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل آگے شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام 90 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ آدم علیہ السلام انسانیت کے والد کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔